السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے ملک میں جمہوریت ہے۔ ہمارے سیاستدان کتنے جمہوری ہیں، اس سوال کے جواب نے تو ہمیں چکرا کے رکھ دیا، خاص طور پر جب سے عمران خان کی حکومت کو جمہوریت کی آڑ میں مبینہ طور پر سازش کے ذریعے نکالا گیا، تب سے آپ کا تو پتہ نہیں، لیکن ہم اس بات پر ایمان لے آئے ہیں کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں سب چلتا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدانوں کی مبینہ جمہوری زندگیوں پر ایک مختصر نظر ڈال لیتے ہیں، اور سب سے پہلے پیش خدمت ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ انہیں پاکستان کا سب سے سینئر سیاستدان کہا جا سکتا ہے۔ آپ کو زیادہ زحمت تو نہیں دینا چاہتے، لیکن ذرا سا اپنے حافظے پر زور دیجئے اور یاد کیجئے کہ کچھ ماہ پہلے پاکستان میں کیا صورتحال تھی۔ مولانا فضل الرحمان جب اسلام آباد میں اپنا احتجاجی مارچ لے کر روانہ ہو رہے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے اس مارچ میں شمولیت اختیار کرنے سے گریز کیا تھا، لیکن مولانا کو پورا یقین یا اشارہ تھا کہ آپ آئیں اور رنگ جمائیں، آپ کو خالی ہاتھ روانہ نہیں کیا جائے گا۔ مختلف شہروں میں ان دونوں بڑی جماعتوں کے مقامی رہنماؤں نے اس مارچ کا استقبال ضرور کیا تھا، لیکن ساتھ ہی انہیں اسلام آباد کی جانب صرف رخصت کرنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ مولانا اسلام آباد پہنچے تو وہاں بھی ان دو بڑی جماعتوں کے لیڈروں نے اس مارچ کے شرکاء سے خطاب کیا، لیکن نہ تو اپنے کارکن بلائے اور نہ ہی مارچ میں عملی شمولیت اختیار کی۔ وہاں مولانا نے ایک بات کی تھی۔ مولانا نے کہا تھا کہ انہوں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، بلکہ کچھ عزت دار لوگوں سے ان کا مسلسل رابطہ ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف مولانا کو استعمال کر کے باقی دو بڑی جماعتوں کو اس مارچ سے دور رکھنا انہی عزت دار لوگوں کا فارمولہ تھا؟ کیونکہ جن کے کہنے پر مولانا چل رہے تھے وہ تو باقی جماعتوں کو بھی مولانا سے ملنے کا حکم دے سکتے تھے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب باقی جماعتیں مارچ میں عملی طور پر شامل نہیں ہوئیں تب مولانا کو بھی اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ عزت دار لوگ پوری طرح سے ان کا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی مولانا نے ان کو خوش کرنے کے لیے اسلام آباد تک چلے آئے۔ مولانا کے اس مارچ سے ہمارے ملک کے جید صحافی حامد میر صاحب نے بھی خطاب فرمایا تھا، جس میں وہ اپنے طلوع ہونے اور مخالفین کے غروب ہونے کی نوید سنا رہے تھے۔ اس جوش خطابت میں وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ کسی کا حامی یا مخالف ہونا ان کے پیشے کی توہین ہے۔ پھر جب اس مارچ کو عزت دار لوگوں نے لپیٹنے کا حکم دیا تو مولانا نے بنا کسی چوں چراں کے اس مارچ کو لپیٹ دیا۔ تھوڑا اور پیچھے چلیں تو مولانا آپ کو ہر حکومت میں حکومتی اتحادی کے طور پر نظر آئیں گے، اور تو اور مولانا آپ کو پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے بھی دائیں بائیں MMA کے سربراہ کی صورت میں بطور حکمران نظر آئیں گے۔ یار لوگ اس کے باوجود مولانا کو جمہوری شخصیت ماننے پر بضد ہیں تو ہم کیا کریں؟ اب ذکر کر لیتے ہیں ایک اور بڑی سیاسی پارٹی نون لیگ کا۔ تاریخ میں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ آپ سب جانتے تو ہیں کہ انہیں کون کیسے لے کر آیا، لیکن ماضی قریب میں جب اس پارٹی نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تو ہمیں بھی یقین کی حد تک گمان ہو چلا تھا کہ اب یہ پارٹی انقلابی خطوط پر ضرور چلے گی، اور اب اس ملک کے ہر معاملے میں عزت داروں کی نہیں چلے گی، بلکہ کرپشن کے علاوہ ملک کی تعمیر و ترقی میں کچھ نہ کچھ عملی دخل سیاستدانوں کا بھی ہوگا۔ لیکن پھر ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا اور ہمارے تخیلات نے محسوس کیا کہ حضرت نواز شریف کو بھی پس پردہ اتفاق کے ذریعے قوم کو اعتماد لیے بغیر باعزت انداز سے ملک سے روانہ کر دیا گیا۔ علاج معالجے کی گولی میرے اور آپ کے لیے تھی۔ عمران خان سمیت اشرافیہ سب جانتی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں اس معاملے کا بھی پتہ نہ چلتا اگر عمران خان ایک جلسے سے خطاب میں یہ نہ فرماتے کہ میں نے کہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دو، یہ باہر جا کر سازش کرے گا۔ یعنی عمران خان بھی جانتے تھے کہ نواز شریف کو باہر بھیجا نہیں، بھجوایا جا رہا ہے۔
اب ہم سوچیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتظام بھی انہی عزت دار لوگوں نے کیا ہوگا جو اس ملک میں سیاہ و سفید کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک کا آئین اور قانون حرکت میں آتا ہے اور ایف آئی اے میں آل شریف کے خلاف کیسز درج کیے جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے بینکنگ ٹرانزیکشن کی صورت میں ناقابل تردید ثبوت بھی ملکی اداروں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ دل کو کچھ تسلی ہوتی ہے کہ چلیں اور کچھ نہیں تو کم سے کم نواز شریف عدالتوں سے نااہل ہو کر سیاست سے تو عملی طور پر نااہل ہو چکے ہیں، اور شہباز شریف بھی اب گیم سے آؤٹ ہونے والے ہیں۔ اب ان رہنماؤں کی سابقہ کرپشن کی ریکوری ہو نہ ہو، مزید کرپشن تو نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ہم نے ایک بار پھر کیا دیکھا؟ فرد جرم لگنے کے قریب پہنچے ہوئے باپ بیٹے کو 190 ڈگری کا یو ٹرن لے کر اقتدار سونپ دیا گیا۔ میرے خدایا، یہ سب کیا ہے؟ کیا عزت داروں کو اس ملک کی عزت کا ذرا بھی احساس نہیں؟ ابھی ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ عمران خان کی صحافیوں سے کی جانے والی گفتگو منظر عام پر آئی، جس میں انہوں نے بتایا کہ اہم ادارے کے اہم ذمہ داروں کو ان کی کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے ادارے میں کرپشن برداشت نہ کرنے والے اس ملک میں کرپشن کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ شاید عمران خان سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر یاد آیا کہ عمران خان کی صداقت کی گواہی تو موجودہ حکومت خود ہے۔ اگر اس ملک کے ذمہ داروں کو کرپشن سے مسئلہ ہوتا تو عمران خان کے جانے کے بعد کم از کم ایسے چہرے ہی سامنے آتے جن پر سیاسی مقدمات بھلے ہوں لیکن کرپشن کے الزامات نہ ہوتے۔ اب ہماری آنکھوں نے یہ نظارہ بھی کر لیا کہ 75 سال کے بعد ایک بار پھر پاکستان کے فیصلے لندن سے کیے جا رہے ہیں۔ اب عمران خان یا ناقدین اس حکومت کو امپورٹڈ حکومت نہ کہیں تو آپ ہی بتائیں کہ کیا کہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں قائد جمہوریت کی پارٹی، جسے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ 15 سال سے یہ پارٹی سندھ میں حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو بسیں دینے کے لیے وفاقی حکومت کو آگے آنا پڑا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے مطابق اومنی گروپ کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن پھر بھی فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیا وجہ ہے کہ تمام ملکی ادارے ان حکمرانوں کی تفتیش کے دوران سارے ثبوت حاصل کر کے بھی فیصلے نہیں کر پاتے؟ کوئی طاقت تو ہے جو انہیں بچاتی ہے، لیکن کیوں بچاتی ہے؟ اس کیوں کا جواب اس رجیم چینج آپریشن میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ پی ڈی ایم بنی اور ٹوٹی؟ ایک دفعہ تو ایسا لگا کہ لڑائی کافی بڑھ گئی ہے، اسمبلی سے استعفوں کے معاملے پر اختلافات میں کافی شدت آ گئی تھی اور لگ بھگ پی ڈی ایم ٹوٹ چکی تھی، لیکن رجیم چینج آپریشن کے دوران پی ڈی ایم کے اختلافات تو دور کی بات ہے، عمران خان کی حکومت کے وہ اتحادی بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے، جن کے متعلق مریم نواز بھی کہہ چکی تھی کہ سب جانتے ہیں باپ پارٹی کا باپ کون ہے۔ اگر واقعی باپ پارٹی کا باپ وہی ہے جس کی طرف مریم نواز نے اشارہ کیا تھا، تو پھر اس وقت باپ پارٹی کس کے اشارے سے موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھی ہے؟ ایم کیو ایم کی کہانی بھی کچھ مختلف نہیں۔ عمران خان، جسے یہ سب سیاستدان سلیکٹڈ کہتے تھے، آپ سوچیں کہ آج سلیکٹڈ کون ہیں؟ جو حکمران آج سلیکٹڈ ہیں، کیا انہوں نے ہمیں جمہوری روایات کے سبق پڑھ کر نہیں سنائے تھے؟ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ خاموشی سے کیوں دفن کیا گیا؟ جمہوریت کا جنازہ تھا، ذرا دھوم سے نکلنے دیتے۔ ماضی قریب کی ان یادگار یادوں کو دہرا کر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جس نے بھی ہمیں جمہوریت کا دعویدار ہونے کا جتنا یقین دلایا، اندر سے وہ عزت دار لوگوں کے ساتھ اتنا ہی رابطے میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رجیم چینج آپریشن میں نہ پی ڈی ایم کی لڑائی ہوئی، نہ حکومت بنانے میں بڑے اختلافات ہوئے، بلکہ سابقہ حکومتی اتحادی بھی موجودہ حکومت کو پلیٹ میں رکھ کر دے دیے گئے۔ صرف 2 ارکان کی اکثریت سے بننے والی حکومت وجود میں لائی گئی، جن میں سے ایک رکن اسمبلی تو خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ یہ کیسا نظر کا دھوکہ ہے کہ کل کا جمہوری آج کا ڈکٹیٹر اور کل کا سلیکٹڈ آج کا جمہوری نظر آ رہا ہے۔ آپ کیا عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کی شکل میں جو معلوماتی انقلاب معاشرے میں برپا ہو چکا ہے، کیا یہ عوام تک سب کچھ نہیں پہنچا رہا؟
اب آپ اہم معلومات تک عوامی رسائی کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کاش میڈیا آزاد نہ ہوا ہوتا، کاش سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ہم بھی یہاں بیٹھ کر راوی کی طرح چین ہی چین لکھ رہے ہوتے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ اسے مارنے کے منصوبے بنائے جا چکے ہیں۔ وہ ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروانے کا بتا چکے ہیں جس میں ان کا دعویٰ ہے کہ تمام غیر ملکی اور ملکی میر جعفروں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اللہ نہ کرے ہماری قوم کو وہ ویڈیو دیکھنی پڑے، لیکن اگر وہاں تک نوبت گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس ملک کے عزتداروں کی عزت ہمیں بھی عزیز ہے، لیکن اگر عمران خان کی محفوظ کی گئی ویڈیو دیکھنے تک نوبت گئی تو پھر شاید کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ پاکستانی قوم بہت خوددار قوم ہے، قرضوں سے مت گھبرائیں، یہ قوم پیسے جمع کر کے قرض اتار سکتی ہے، بس آپ ذرا ہمت کریں اور ملک میں الیکشن کروائیں تاکہ یہ قوم اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے۔ جب قوم خود فیصلہ کرے گی تو اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کے فیصلوں کو بھی تسلیم کرے گی۔ موجودہ حکومت تو عوامی غضب سے گھبرا کر اہم معاشی فیصلے بھی نہیں کر پا رہی، اور الزامات تو دیکھیں ذرا، توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچنے کا الزام اس عمران خان پر لگائے گئے جس کی دستخط کی گئی شرٹ کے لیے لوگ کروڑوں روپے دینے کو تیار ہیں۔ اس بچے کو آسٹریلیا میں تعلیم دلوانے کی آفرز آ رہی ہیں جس نے اپنی شرٹ پر دستخط کروائے تھے۔ دوسری جانب سینئر صحافی رانا محمد عظیم کی سٹوری کے مطابق شریف خاندان نے یورپ میں سعودی شہزادے کے ذریعے 3 ارب ریال کی سرمایہ کاری کی ہے، جس پر سعودی حکومت تفتیش بھی کر رہی ہے، اور نواز شریف کو بھی سعودی حکمرانوں نے تفتیش کے لیے بلا لیا ہے۔ اب آپ ہمیں کتنا رلائیں گے؟